खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा मिसेस जैनी सोहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदावंद का कलाम लेकर। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज सुबह मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ़िक्र के बारे में। बहुत सारी ज़िंदगी की फ़िक्रें हमें आ दबाती हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत दफ़ा परेशान हो जाते हैं और फ़िक्रें इस कदर हमें दबाती हैं कि हम खुदावंद की हज़ूरी में जब जाते हैं तो हम अपनी फ़िक्रों को लेकर ही सोचते रहते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में से अगर हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अगर हम गौर करें मत्ती की अंजील में, तो आप मेरे साथ देख सकते हैं मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत से अगर आप पढ़ें तो हमें कलाम में एक बड़ी तसल्ली मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को अगर हम देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी डिटेल के साथ फ़िक्र के बारे में तालीम दी। मैं कलाम में से चंद आयत आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप इसको खुद रीड करना चाहते हैं तो मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 25 से लेकर 34वीं आयत तक इन सारी आयत को हम आप तफसील से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने डिटेल के साथ इस बात को बयान किया। हमारी रोजमर्रा की फिक्रें, सबसे पहले जिस चीज की हमें हर रोज फिक्र होती है वो क्या है कि हम अपने आप के बारे में फिक्रमंद होते हैं, अपनी जान की फिक्र, अपनी सिक्योरिटी के बारे में। बहुत दफा हम अपने खाने पीने के बारे में परेशान हो जाते हैं। इस तरह के हालात के अंदर रहते हुए, जबकि महंगाई का दौर है, हर तरफ से हमें मुश्किलात नजर आ रही हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए। हमें यूं लगता है कि हम अपने खानदान की लुक आफ्टर नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी खुराक नहीं दे पाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम इतने महंगाई के दौर में अपने बच्चों को अच्छी पोशाक नहीं पहना पाएंगे। मेरे अजीजों, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं इन बातों के बारे में, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें यह कहता है कि हम इन बातों के बारे में सोचें, लेकिन इनकी फिक्र ना करें, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि हमारी फिक्र करते हैं। खुदा जो हमारा बाप है, और वो जैसे बाप अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होता है, यूं ही खुदावंद भी हमारे लिए फिक्रमंद होता है। और खुदावंद यीशु ने ही कहा कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जब हम फिक्रमंद होते हैं, हम परेशान होते हैं, डिप्रेशन और टेंस के अंदर रहते हैं, तो ये हमारी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। परेशान रहने की वजह से, फिक्रमंद रहने की वजह से बहुत ज्यादा बहन भाई जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, शुगर हाई हो जाती है। बहुत सारी फिक्रें जो है उनको अपने ऊपर लेने की वजह से उनकी सेहत जो है वो खराब रहने लगती है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु ने इस पर बड़ी तफसील से बात की और कहा कि तुम इन चीजों की फिक्र मत करना। खुदावंद यीशु ने इस बात की मिसाल दी कि तुम हवा के परिंदों को देखो। हमारी नजर के अंदर परिंदे जो हैं वो एक आम मखलूक है खुदा की। बहुत ही ज्यादा हम उन पर गौर गौस नहीं करते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम परिंदों को नजरअंदाज कर देते हैं। बड़े बड़े जानवरों को तो हम बड़े गौर से देखते हैं, लेकिन परिंदे क्योंकि छोटे हैं, हवा में उड़ते हैं, और उनको अगर हम देखें तो वो हर वक्त उड़ते ही रहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा कि देखें, परिंदों को देखो कि वो अपने बारे में फिक्र नहीं करते। वो हवा में उड़ते हैं जिस मकसद के लिए खुदा ने उनको बनाया है, लेकिन खुदा जो है उनकी भी खुराक का इंतजाम करता है। खुदा उनके लिए भी खाने के लिए मुहैया करता है। यहाँ पर लिखा है कि हवा के परिंदों को देखो कि न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। परिंदों के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उनकी कोई सैलरी कहीं से नहीं आती है, बल्कि उनके लिए उनकी खुराक का इंतजाम खुदावंद खुद करता है। इस बात को देखते हुए खुदावंद यीशु मसीह हमें एक बड़ी तसल्ली देते हैं कि परिंदों की मिसाल को अपने सामने रखें कि अगर वो भूखे नहीं सो सकते तो फिर आप भी भूखे नहीं सोएंगे। और फिर अगर हम खुराक के अलावा अपने अपनी पोशाक की फिक्र करें तो उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर बताया है। यहाँ पर खुदावंद यीशु ने कहा कि क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? हमारी कदर तो खुदावंद की नजर में बहुत ज्यादा है। वो तो एक आम परिंदे हैं, लेकिन खुदावंद ने जब हमें तख्लीक किया
تو وہاں پر پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو سب سے زیادہ محبت دی، اپنے ہاتھوں سے خداوند نے انسان کو بنایا، اور خداوند نے جب اپنی زندگی کا دم انسان نے پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، اور خدا نے انسان کو بنانے کے بعد یہ کہا کہ یہ بہت ہی اچھا ہے۔ خدا نے انسان کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے، اشرف اور مخلوقات ساری مخلوق میں سے خدا نے انسان کو بنایا ہے، تو بھی اتنا زیادہ شرف حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ تو خداوند کا کلام آج ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ ہم اپنی فکروں کا بوجھ جو ہے وہ خداوند پر ڈال دیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انسان ہوتے ہوئے میں بہت سارے چیلنجز ہر روز دیکھنے کو آتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بوجھ، اپنی فکریں، ہم سب کچھ خداوند کے ہاتھ میں دے دیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ انہی سارے مسائل کا وہ شکار تھے، ان کو سامنا تھا۔ جیسا کہ آج ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہم رہتے تو پریزنٹ کے اندر ہیں، لیکن پاسٹ کی فکریں، فیوچر کی فکریں، آنے والے کل کے بارے میں پریشان، جو کچھ پاسٹ میں ہو چکا اس کی فکر لے کر ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کچھ ناکامیاں انہوں نے پاسٹ کے اندر سہ لی ہیں، جو کچھ ناکامیوں کا ان کو سامنا ہوا ہے گزرے والے کل کے اندر، وہ اسی کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ایسا حادثہ پیش ان کے ساتھ آ جاتا ہے کہ وہ اس میں سے نکل نہیں پاتے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی پاسٹ کو لے کر جو کچھ ان کے ساتھ گزرا، جو کچھ ہوا، وہ اسی کو لے کر پریشان رہتے ہیں، اور اسی پریشانی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ اپنے آج والے دن کو جی نہیں پاتے، وہ جو کچھ ان کے پاس اب ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ اپنے پاسٹ سے نکل نہیں پاتے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے انسان کی مینٹالٹی کو، اس کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ وہ اپنے زندگی کے اندر اس کو فیس کر رہا تھا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا کہ ہم فکر مند نہ ہوں، ہم آنے والے کل کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ بہت دفعہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، آنے والی صبح میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کس طرح سے اپنے برائٹ فیوچر کا پلان کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے آنے والی صبح کے بارے میں بھی ہم آج ہی پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہماری سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں بھی، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم آج کا جو دن ہے، آج کا دن جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو انجوائے نہیں کر پاتے، آج کے دن کی برکتوں کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر پاتے۔ اسی لیے خداوند نے یہ کہا کہ اے نادان انسان، کل گزرے ہوئے کی فکر نہ کر، آنے والے کل کی فکر نہ کر، بلکہ آج جو کچھ تیرے پاس ہے، آج کا دن وہ دن ہے جو خداوند نے بنایا ہے۔ آئے اس دن کے اندر ہم خوشی منائیں، آئے اس دن کے اندر ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے کر آئیں، اور اس بات کا پورا اعلان کریں کہ خداوند نے یہ دن مجھے دیا ہے، آج کا دن یہ میرے لیے باعث برکت ہوگا۔ اگر ہم آگے چل کر اس کو دیکھیں لباس کے بارے میں، تو خداوند یسوع نے کہا کہ جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو، غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی سلیمان باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ سلیمان بادشاہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بائبل مقدس کے اندر خدا نے اس کو بہت زیادہ سرفرازی بخشی، بہت زیادہ دولت اور عزت بخشی، لیکن خداوند کہتا ہے کہ جنگلی سوسن کے درختوں سے زیادہ وہ قدر نہیں رکھتا، بلکہ جنگلی سوسن کو خدا نے جتنی خوبصورتی بخشی، وہ خوبصورتی سلیمان بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی۔ حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ نہ اس جیسا پہلے کوئی دولت مند تھا اور نہ اس کے بعد ہوا، تو بھی خداوند یسوع نے کہا کہ جو قدرت خدا نے ان درختوں کے اندر جنگلی سوسن کو دی ہے خوبصورتی، وہ بھی سلیمان کے پاس نہ تھی۔ تو خداوند کہتا ہے کہ جب خدا میدان کی گھاس کو، جو آج ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گھاس جب اگتی ہے وہ اتنے خوبصورت پھول اس پر لگتے ہیں، لیکن آنے والے کل میں وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ خداوند کہتا ہے کہ اگر میں اس آج جو گھاس ہے اس کی اتنی فکر کرتا ہوں، تو میں تمہیں پہننے کے لیے لباس کیوں نہ دوں گا۔ بے شک آج حالات برے ہیں، مہنگائی ہے، ہر طرف سے ہمیں پریشانیوں کا شکار ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ اگر میں جانوروں کی، پرندوں کی، گھاس کی اتنی فکر کرتا ہوں، تو میں تمہارے پہننے کے لیے لباس کا انتظام بھی ضرور کروں گا۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے آنے والے کل کے بارے میں پریشان ہو، اگر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کو لے کر آپ پریشان ہو، ان کا کیریئر کیسے بلڈ ہوگا،
وہ کس طرح سے ان کی شادیاں کس طرح ہوں گی. اگر وہ اس قابل ہو چکے ہیں, آپ کے پاس شادیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ دعا کریں. آپ کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہے دعا. خدا ان کے کلام میں خدا یسوع نے کہا 32 ورس میں کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. خداوند یسوع مسیح ہماری ساری ضرورتوں کو جانتے ہیں. جو کچھ ہمیں درکار ہے, جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, جو حالات ہمارے سامنے ہیں, وہ ہمارے ہر ایک حال سے واقف ہیں. یہاں پر خداوند یسوع نے کہا کہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اور یہاں پر لکھا کہ یہ جو جتنی بھی فکریں ہیں, غیر قومیں جو ہیں وہ ان کے فکروں کے اندر رہتی ہیں, کیونکہ غیر قوموں کے پاس کوئی امید نہیں ہے. ان کے پاس زندہ خداوند نہیں ہے, ان کے پاس زندہ امید نہیں ہے, ان کے پاس ایسا خدا نہیں جو کہے کہ تم فکر نہ کرو, میں تمہارے لیے فکر کروں گا. لیکن ہم مسیحی ہونے کی حیثیت سے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا, جس کو ہم ابا یعنی باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ تم فکر مند نہ ہو, بلکہ اپنی ساری فکر جو ہے وہ مجھ پر ڈال دو. ہماری ذمہ کیا کام آتا ہے, وہ ایک ہی کام ہے, ہماری ایک ہی ذمہ داری ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے سارے دل سے, ساری جان, ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے. اپنی ساری فکروں کا بوجھ خداوند پر ڈال دینا ہے. اور خداوند کہتا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ یعنی میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. میرے عزیزو, اگر ہم آسمان کی بادشاہی کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں اس کے 13ویں باب کے اندر اس کی 44ویں آیت 44 ورس میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے, جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کی مثال بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے رکھی, کیونکہ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرنی, بلکہ کس بات کی فکر کرنی ہے, بادشاہی کو تلاش کرنے کی. لیکن اگر بادشاہی آپ کو مل چکی ہے, اگر زندہ خداوند آپ کو مل چکا ہے, تو آپ کو سب کچھ مل چکا ہے. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ بادشاہی, خداوند کی بادشاہی جو ہے وہ چھپے خزانے کی مانند ہے. یہ ایک خزانہ ہے جو آپ کو مل گیا تو آپ کو سب کچھ مل گیا. یہاں پر لکھا ہے, خداوند یسوع نے کہا کہ یہ آسمان کی بادشاہی ایسے خزانے کی مانند ہے کہ جب کسی انسان نے اس کو پایا تو اس نے اس کو وہیں پر چھپا دیا, اور جا کر مارے خوشی کے جو کچھ اس کا پاس تھا وہ سب کچھ اس نے بیچ ڈالا اور اس کھیت کو اس نے مول لے لیا. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آسمان کی بادشاہی کو پانے کے لیے آپ کو کسی طرح کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, تو آپ کس کا چناؤ کریں, اپنے خداوند کا. کبھی خداوند کے نام پر کمپرومائز نہ کریں, بلکہ اپنا سب کچھ خداوند کو دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. کیونکہ اس آدمی کو دیکھیں کہ اس نے سب کچھ دے دیا, لیکن اس نے آسمان کی بادشاہی کو پا لیا. کیونکہ جس نے خداوند کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. تو میرے عزیزو, کلام کا یہ بہت خوبصورت وعدہ آج آپ کے لیے, میرے لیے, خداوند یسوع نے کیا کہا کہ آنے والے دن کی فکر مت کرو, بلکہ آج کے لیے آج کا ہی دکھ جو ہے وہ کافی ہے. بس آج کی فکر کرے, جو کچھ آج آپ کے پاس ہے اپنا سب کچھ خداوند کے ذریعے میں سرنڈر کرے. آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا کا ہے. آپ دعا کرے, خداوند کو فکرے دے دے, تو خداوند آپ کے لیے خود ہی سب کچھ مہیا کرے گا, کیونکہ وہ مہیا کرنے والا خداوند ہے. اس نے یہی کہا ہے متی کی انجیل اس کے 6 باب میں کہ جو کچھ تمہیں چاہیے کسی بات کی فکر نہ کرو. یہاں پر لکھا ہے کہ 34ویں آیت میں کہ پس کل کے لیے فکر نہ کرو, کیونکہ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. اور اسی لیے میرے عزیزوں, میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دیں. آئیے میرے ساتھ دعا کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, ہم دعا کریں اور اپنی ساری فکر کو ہم خداوند پر ڈالیں. خداوند آسمانی باپ, میں شکر گزار ہوں خداوند تیرے اس کلام کی سچی باتوں کے لیے. تیرا کلام خداوند جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ, رومائی راہ کے لیے روشنی ہے. آج خداوند سننے والے میں سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں. ہم سب کے دلوں کے اندر جو جو درخواستیں ہیں, جو جو فکریں ہیں خداوند, آنے والے کل کے لیے, مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے یا آج کے لیے, اے خداوند آج تیرے کلام میں سے سیکھنے کے بعد ہم اپنا آپ سرنڈر کرتے ہیں تیری حضوری میں. اپنی ساری فکریں اے خداوند ہم تجھ پر ڈال دیتے ہیں, اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ جو تو نے کہا ہے کہ پہلے تم میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آج خداوند تو میرے بہن بھائیوں کو, سننے والے ہر ایک انسان کو یہ توفیق دے کہ ہم آج کے بعد صرف تیری بادشاہی کو پانے کے لیے فکر کریں, صرف تیری راست بازی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, کیونکہ خداوند جب تو ہمیں مل گیا تو دنیا کی ہر چیز ہمیں مل گئی ہے. اے خداوند یسوع, تیرا یہ کلام, یہ بیج خداوند جو آج ہماری زندگی میں بویا گیا ہے, خداوند ہماری زندگیوں کے اندر 100 گنا پھل لائے.
खुदावंद तू मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, ताकि खुदावंद आज के बाद हम खुदावंद फिक्रों से आज़ाद होकर अपना पूरा दिल, ध्यान, अपना दिमाग खुदावंद तेरी तरफ लगाकर तेरी बादशाही और रास्तबाजी को खुदावंद पाने की तलाश करें, ताकि हमेशा हम तुझ में खुश और खुर्रम रह सके। अपनी ज़िंदगी में आज के दिन जो बरकतें तूने हमें दी हैं, हम उनको एंजॉय कर सके, आज के दिन को सेलिब्रेट कर सके। आज के दिन की जो बरकत है खुदावंद तूने अपने कलाम में से हमें दी है, हम सब कुछ भूल कर इस बात की खुशी मनाएं कि जिंदा खुदावंद हमारे साथ है। ए खुदावंद तू मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, सब कुछ मांगती और पाती तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन।